صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس زمین میں سفر کرو اور یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں یہ بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ آپ کا سفر یا آپ کی موجودگی ہر حالت میں کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ کام ہمارے دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کے لیے کیا فائدہ رکھتا ہے۔ جب آپ اس نیت سے سفر کے لیے نکلیں گے کہ گھوم پھر کر یہ احوال جانیں کہ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، ان کے کیا حالات گزرے، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کے انجام کیا ہوئے، تو اس سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا اور آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔ اور جب بھی سفر کیا جائے تو بے مقصد سفر نہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ سفر کرنا اور گھر سے نکلنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ جب آدمی اپنے گھر سے سفر میں نکلتا ہے تو نہ صحیح طریقے سے سو پاتا ہے، نہ صحیح طریقے سے آرام کر پاتا ہے، نہ صحیح طریقے سے کھاتا اور پی سکتا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی دشواری اور پریشانی اسے سفر میں اپنے گھر کے مقابلے میں ضرور محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کسی ضرورت سے سفر میں نکلو بھی تو جیسے ہی اپنی ضرورت پوری ہو جائے اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی زیادہ لمبا سفر کرے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی اس کے ضرور ہو، اس کا ساتھی ضرور ہونا چاہیے۔ اور فرمایا خاص طور سے رات میں تو اکیلے سفر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو پھر کوئی بھی سوار کبھی رات میں اکیلے سفر نہیں کرے گا۔ اور سفر کے کچھ آداب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوں تو اللہ کے نام سے سوار ہوں، اور اگر یہ دعا یاد ہو جو سواری پر بیٹھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے، صحابہ نے بھی پڑھی ہے اور امت کو بھی تعلیم دی ہے۔ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنی بڑی سواری ہمارے قبضے میں دے دی۔ اگر وہ ہمارے قبضے میں نہ دیتا تو ہم اسے اپنے قبضے میں لینے والے نہیں تھے، اور بے شک لوٹ کر ہمیں ایک دن اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور ہم سواری میں بیٹھتے وقت یہ احساس نہ کریں کہ یہ ڈرائیور کا کام ہے وہ پڑھے، جو سواری چلا رہا ہے وہ پڑھے، بلکہ جو بھی سواری پر بیٹھ رہا ہے، چاہے وہ سواری چلا رہا ہے یا بیٹھ کر سفر کر رہا ہے یا لیٹ کر سفر کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ سواریوں کو حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو سفر ہوتا تھا عام طور سے وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ غیر وطن میں جانا ہے اور سواریاں بھی اس زمانے میں اونٹ وغیرہ کی ہوتی تھی۔ اگر راستہ لمبا ہے تو راستوں میں بیچ میں آبادی نہیں تھی، کہیں مناسب ٹھہرنے کی جگہیں نہیں تھیں، تو پیڑ کے نیچے آرام کر لیا اور کہیں آرام کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سفر کی حالت میں
کبھی لیٹنے کی ضرورت پیش آ جائے تو عام راستے میں نہیں لیٹنا چاہیے اور عام راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا یہ رات میں جنوں کے گزرنے کی جگہیں ہوتی ہیں، اور جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے سڑکوں پر آنے کی یہ جگہیں ہو جاتی ہیں، سڑکیں وغیرہ۔ اس لحاظ سے راستے سے ہٹ کر آرام کرنا چاہیے اور وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اور یہ ہماری پوری زندگی ہی سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تو زندگی کو سفر بنایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑ کر ہلایا اور فرمایا دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، راستے کا چلنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہاں پر اپنا سفر پورا کر رہا ہے، کسی کا سفر 10 سال کا ہے، کسی کا 20 سال کا، کسی کا 50 سال کا، کسی کا 60 70 80 سال کا، اور اس سے زیادہ ہو جو بھی اللہ قسمت میں لکھ دے۔ لیکن ہر وہ چیز جو شروع کرنے کے بعد ہمیں ایک دن ختم کر کے وہاں سے ہٹنا ہے، وہ ہمارا سفر ہوتا ہے۔ جیسے علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ علم حاصل کرنے کا طالب علم کا سفر ہوتا ہے، اور جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی یہ زندگی کا سفر ہے۔ تو ہم اس سفر کو اپنا جائے قیام سمجھ کر جو یہاں کی زیب و زینت میں اور یہاں کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہن سے ہماری زندگی کے اس سفر کا تصور ہٹا دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم یہاں پر مقیم ہیں۔ اور آدمی کہتا ہوتا ہے مجھ سمیت یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، ہوتا کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ ایک وقت تک کے لیے اسے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے وہ نعمت دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اللہ اس مقصد کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ہر مسلمان کے جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما، سفر میں بھی حفاظت فرما، حضر میں بھی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا، ہر جگہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ہمارا معاملہ ایمان و عزت کے ساتھ فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔